بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ 40 روز تک باوضو ہو کر روزانہ یہ درود پاک 127 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ رات کے وقت جرابیں پہن کر مت سوئیں، اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ لوگ بائیں کروٹ سویا کریں۔ سر کے نیچے 2 فوم کے تکیے رکھیے اور سر کو اونچا رکھ کر سوئیں۔ کھانے کے بعد کبھی پانی مت پئیں۔ رات کا کھانا 8 بجے تک ضرور کھا لیا کریں۔ دیسی انڈے کی سفیدی صرف دودھ کے اندر ملا کر پینا نہایت مفید ہے۔ مکئی استعمال کرنے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ گاجر کا جوس بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن کو دور کرتا ہے۔ یہ بدن کی فالتو چربی کو خارج کرتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس نہایت مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ معدے اور یرقان کے مرض میں مبتلا افراد مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں۔ بدن میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی، اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ ناظرین، انار کے چھلکے اتار کر اس کی چائے بنا کر پینے سے زکام جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، یہ یرقان کے لیے شافی علاج ہے۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ خارش والی جگہ پر نیل کپڑوں والا لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ بارش کے موسم میں باجرے کی روٹی کھا لیا کرو، اس سے بہت سی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سبز مرچ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں اپنے کنگھوں کی صفائی ضرور کیا کرو، بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا۔ نظر کمزور ہو رہی ہو تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پیشاب کا رنگ پیلا ہو جائے تو یہ یرقان کی علامت ہے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آٹے کو ہمیشہ بیٹھ کر گوندا جائے۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ پاؤں کے تلوؤں پر تیل کی مساج کرنے سے زندگی بھر بڑھاپا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دیتے تو نقصان بھی نہیں دے۔ خوش نہیں رکھ سکتے، رنجیدہ نہ کرو۔ تعریف نہیں کر سکتے، برائی نہ کرو۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ کانوں کو کم سنائی دے تو رات کو انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں پر لگاؤ، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لو، یہ سنت ہے۔ عورتوں اگر خون کی کمی رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو کر رکھ لیں
اگلی صبح وہ پانی بھی پی لیں اور کھجور بھی کھا لیں، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک باقی رہتی ہے، چاہے خوشی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاوٹ ہو، ادرک والی چائے پیا کرو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلد خراب کر دیتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ فون کالز وغیرہ بائیں کان سے سنیں چاہیے۔ ٹھنڈا پانی کے ساتھ دوائی مت کھائیں۔ صبح کو زیادہ اور شام کو کم پانی پئیں۔ پلاسٹک کے کپ میں کبھی چائے نہ پئیں۔ دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا ہے تو پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہ کھائیں۔ لال رنگ کے اور سبز رنگ کی خوشبو سونگھ لینے سے وزن میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ زکام سے نجات کے لیے تھوڑا سا گڑ لے کر آگ میں ڈالیں، جس سے نکلنے والا دھواں کو سونگھیں، زکام فوری دور ہو جائے گا۔ سوچ اور خواہش اچھی ہو تو اللہ تقدیر بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔